السلام علیکم پیارے حضور. میں نے پوچھنا تھا کہ جو حضرت مسیح موعود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پروفیسی کی تھی کہ وہ کوئی مہینہ ہوگا جس یہ پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ 2 لونر ایکلپس اور دو ایکلپس ہوں گے, سولر اینڈ لیونر. جی اور یہ پہلے کہیں نہیں ہوا. ویسے اس طرح نہیں ہوا. یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یہ ہو چکا ہے, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ لیونر ایک ہی مہینے میں 2 اسپیسیفک تاریخوں پہ لیونر اور سولر ایکلپس ہوا. ٹھیک, چاند اور سورج کو گرہن لگا. ٹھیک, لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت ایک کلیمنٹ ہوگا, ایک دعویٰ کرنے والا موجود ہوگا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہی ہوں جو اس پیشگوئی کے مطابق آیا. ٹھیک, اور وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو لیونر ایکلپس, تو پہلی تاریخ کے چاند کو تو لیونر نہیں ایکلپس نہیں ہوتا, وہ تو آلریڈی نظر ہی نہیں آتا ہمیں. بعض وقت دوسرا بھی نظر نہیں آتا, تیسرا بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, کئی دن کے بعد تم لوگ دیکھتے ہو چاند. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب فل مون ہوتا ہے اس کو ایکلپس لگتا ہے. اور فل مون کب ہوتا ہے؟ جو لیونر منتھ ہے اس کے 13, 14, 15 کو. ٹھیک ہے, اور یہی پہلی, دوسری اور تیسری تاریخ ہے. پہلا 13th آف دا لیونر منتھ, 14 14th آف دا لیونر منتھ, 15 جو لیونر منتھ کی 15, اور فرسٹ ڈے 13, سیکنڈ ڈے 14, تھرڈ ڈے 15. ٹھیک, 15 پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ نہ تم لوگ اردو آئے نہ باتیں اردو میں ساری کر رہے ہو. اچھا, اس کو میں کئی دفعہ پریس والوں کو بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. تم لوگ سنتے رہا کرو, MTA تو دیکھتے رہا کرو. بہرحال تو ان دنوں میں آنسر نے فرمایا تھا کہ پہلی تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا, ایکلپس ہوگا. ٹھیک, اور پہلی تاریخ 13 تاریخ بنتی ہے چاند کے مہینے کی. ٹھیک ہے, اور سورج کے مہینے کو میں دوسری تاریخ کو ایکلپس لگے گا. جو لیونر منتھ ہے اس میں سورج کا مہینے کی 27, 28 اور 29 ہوتی ہے. اس زمانے میں لیونر منتھ تھا, یہ ہمارا گریگورین کیلنڈر تو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, نہیں تھا نا یہ. اس وقت تو چاند سے ہی سارے مہینے تھے نا. تو 27, 28 اور 29 3 دن, 27, 28 اور 29 3 دن جو لیونر منتھ ہے اس میں وہ سورج کے مہینے کے ایکلپس کے دن گنے جاتے ہیں. اور اس میں دوسرے دن کو لگے گا, اور وہ 28 آف رمضان کو لگا. 13th آف رمضان کو, 13 رمضان کو لگا 13ویں روزے کو چاند کو گرہن, اور 28 رمضان کو لگا سورج کو گرہن. ٹھیک, اس پیشگوئی کے مطابق. اور 1894 میں یہ لگا ایسٹرن ہیمسفیئر میں, انڈیا میں ساری جگہ پہ دیکھا گیا. اور 1895 میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں لگا, یہاں امریکہ میں دیکھا گیا, اخباروں نے لکھا, ویل کوٹڈ. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نشانی تھی, یہ پوری ہو گئی. اور یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا, اس سے پہلے دعویٰ کیا ہوا تھا. حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ مولویوں کو کہ تم یہ کہا کرتے تھے پہلے کہ یہ حدیث ہے کہ جب مسیح اور مہدی آئے گا تو چاند اور سورج کو گرہن لگے گا ایک مہینے میں. وہ نشانی اب پوری ہو گئی. کہتے تھے گرہن کی نشانی پوری نہیں ہوئی, اس لیے مسیح موعود کا دعویٰ جھوٹا ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اب تو گرہن لگ گیا, اب بتاؤ کہاں جاتے ہو. تو پھر کہنے لگ گئے مولوی کہ حدیث ہی جھوٹی ہے. ختم ہو گیا قصہ ہی. مولوی نے تو اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تمہارا سوال کے جواب مل گیا تمہیں. جی, اور اسی پروفیسی کے بارے میں ایک اور سوال بھی ہے کہ وہ جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سید ہونا چاہیے تھا مسیح جو ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے لکھا نہیں پتا, میری دوست ہے تو وہ میرے سے اس سے پوچھو کہ ایک حدیث ہے
جب یہ سورہ جمعہ نازل ہو رہی اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہ آخرین میں سے بھی ایک شخص ہوگا جو پہلوں سے ملے گا، جو ابھی نہیں ملا اور بعد میں ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ آنسر نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پھر پوچھا، جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد پھر بتایا کہ حضرت سلمان فارسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. وہ ساری عربوں کی مجلس تھی. سلمان فارسی صرف اس میں سے غیر عرب تھے، ٹھیک ہے، ایران کے رہنے والے تھے. ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا وہ ان میں سے ہوگا. ان میں سے کیا مراد ہے؟ آئدر ہی ول بی آف پرشین اوریجن یا غیر عرب ہوگا. اور جب غیر عرب ہوگا تو سید کہاں سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، سید کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے یہ تو مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا تھا کہ سید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی مسئلہ حل کر دیا تھا کہ عرب بھی نہیں ہوگا، ٹھیک. سید کون ہے؟ یہاں ہم سید سید کرتے ہیں نا، عرب میں چلے جاؤ تو کوئی نہیں جانتا سیدوں کو، ہے. وہاں ہر ایک اپنے اپنے جو پیر ہیں ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں. تو سید والا مسئلہ تو آن سلم نے حل کر دیا کہ سید والی تو بات ہی کوئی نہیں، نہ وہ سید ہوگا نہ وہ عرب ہوگا، ٹھیک ہے. یہ پروفیسی پوری ہو گئی. اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی کوئی حدیث دکھا دو یا قرآن سے ثابت کر دو. ہم تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سید بھی نہیں ہوگا اور عرب بھی نہیں ہوگا. اور پھر ایک عرب نے پوچھا کہ یا لوگ پوچھتے ہیں کہ عربوں میں کیوں نہیں آیا یا اور کسی ملک میں نہیں آیا، کیوں صرف ہندوستان کی حالت ہی اس وقت خراب تھی. اس جب حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت سب سے بڑا مسلمان ملک وہی تھا، یا بڑے ملکوں میں سے ایسا ملک تھا جس میں میجورٹی جو تھی کرپٹ ہو رہی تھی اسلام کے دین کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. دین کو بھول رہی تھی، اسلامی تعلیم جو تھی اس سے دور ہٹ رہی تھی، ٹھیک. اور 30 لاکھ مسلمان جو تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے. عیسائی اتنی تبلیغ کرتے تھے وہاں، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں وہ سب سے ایسی جگہ تھی جہاں مسیح موعود آنا چاہیے تھا اور آ گیا. اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے. آگے بتاؤ، پیچھے دے دو.